تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جس کی استطاعت ہے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح تمہاری آنکھوں کو بچاتا ہے، تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بڑی ڈینجر ہیں، آنکھیں بہکتی ہیں اور شرمگاہ زنا کرتی ہیں۔ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو تباہی و بربادی میں لے جاتی ہیں۔ اس کا سولوشن نکاح ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان بنا دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ لیکن آج الٹا نہیں ہے، زنا بہت آسان ہو گیا لوگوں کو۔ وہ تھوڑے پیسے خرچہ کر کے کسی بھی عورت کے ساتھ معاذ اللہ رب العالمین منہ کالا کر لیتے ہیں۔ لیکن نکاح کرنے کے لیے کتنی بندشیں لگا رکھی ہیں۔ آسان کرو اسے جتنا ہو سکے۔ ہر آدمی اپنے اپنے سٹیٹس اور سٹینڈرڈ کے مطابق نکاح کر سکتا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ امیروں کی شادیاں دیکھ کر کے غریب بھی یہی خواب سجا رہا ہے، میری بیٹی کا بھی نکاح اتنے بڑے ہال میں ہونا چاہیے جتنا اس نے کیا ہے، چاہے تمہاری حیثیت پیسوں کی کچھ بھی نہ ہو۔ دکھاوا چاہتے ہو لوگوں کو۔ شادیاں بڑی بڑی کرنا اکثر لوگوں کا صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر کے کہیں واہ کیا شادی کیا، صرف اتنی تعریف سننے کے لیے تم اتنے پیسے خرچہ کرنے چاہ رہے ہو۔ عزیزان گرامی وقار، زندگیاں دیکھو لوگوں کی، جنہوں نے مسجد میں نکاح کیا ان کے بھی بچے ہو رہے ہیں، گھر چل رہا ہے۔ جنہوں نے بہت بڑے 5 سٹار ہوٹل میں نکاح کیا ان کی بھی زندگی چل رہی، بچے ہو رہے۔ ایسا نہیں کہ 5 سٹار ہوٹل میں شادی کرنے کے بعد سونے چاندی کے بچے پیدا ہو رہے ہوں، اور غریب گھر میں شادی کرنے والے کو صرف انڈے آ رہے ہوں۔ ایسا تو نہیں، سب کی نسل چل رہی ہے۔ شادی کے بعد کی زندگی پر تو کچھ بھی فرق نہیں ہے، صرف اور صرف شیطانی دکھاوا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے شیطان کے بھائی۔ ہاں میں آپ سے کہوں گا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جتنا مال دیا ہے، آپ مال کے اعتبار سے اپنی شادی اچھی کرنا چاہیں، اجازت ہے، اسلام میں جائز ہے۔ آپ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے جن کے پاس ہے نہیں، قرضے لے لے کر کے دکھاوا کر رہے ہو، کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اگر لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ ارے بہت چھوٹی شادی کیا، تو لوگوں کو کہنے دو، اس لیے کہ شادی ان کے لیے نہیں کیا، تمہارے داماد کے لیے، بیٹی کے لیے کیا ہے۔ میاں بیوی جب دونوں راضی ہیں تو ان دونوں کے متعلق کیا تمہارا ٹینشن ہے، کس بات کی فکر ہے؟ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کی شادیاں کی ہیں کن باتوں پہ کی؟ ایک نوجوان صحابی آئے، کہا نکاح کی خواہش ہے لیکن کون نکاح کر کے دے گا مجھے؟ حضور نے فرمایا میں ایک انصاریہ سے شادی کرتا ہوں تیری، ایک انصار صحابی کی بیٹی ہے، لیکن مہر کچھ نہ کچھ لے کر کے آ، ایک چاندی کی انگوٹھی تو مہر میں لے کے آ۔ انہوں نے کہا اتنی قیمت میرے پاس نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، جا لوہے کی تو ملے گی انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی لے کر کے آ، میں اسی مہر پر نکاح کر دوں گا۔ وہ گئے اور انہوں نے کہا حضور لوہے کی انگوٹھی لانے کی بھی طاقت نہیں ہے، میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فلاں انصاری صحابی کی بیٹی کو بلایا اور کہا میں تیرا اس سے نکاح کر رہا ہوں۔ وہ راضی تھی، کہا آقا آپ کی مرضی، اب اس صحابی کو مہر تو کچھ تو دینا تھا۔ حضور نے پوچھا ہل معک من سور القرآن، کیا تجھے قرآن کی کچھ سورہ یاد ہے؟ اس صحابی نے کہا قضا و قضا یا رسول اللہ، ہاں آقا یہ سورتیں یاد ہیں مجھے۔ حضور نے فرمایا جا یہ تیری دلہن کو وہ سورتیں یاد کرا، یہی تیرا مہر ہے۔ قرآن پاک کی سورتیں اسے پڑھا، اسے یاد کرا، یہ تیرا مہر ہے۔ اس سے زیادہ آسان نکاح کس کا ہوا ہوگا؟